ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر نچانے والا مداری دکھا جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے اور آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور وہ کہنے لگا آپ کے پاس تو نہ کوئی بندر ہے نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے فرمایا پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا کہ آپ دکھائیے آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا تم نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمتullah علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ سورج کی دھوپ نہ وہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر نکلا اور وہ مداری کچھ کہتا ہی اس سے پہلے سپہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال رو رو کر برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا اور جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی، آپ کے لیے یہاں سلطنت کے سارے لوگ آپ کے لیے پریشان تھے۔ اس مداری کی حیرانی کا پتہ نہ تھا، وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہیں جا پہنچا جہاں سے وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس درخت کے پاس ہی جا کر دیکھتے ہیں آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی اور وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام، سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah علیہ نے مسکرا کر فرمایا سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔ سبحان اللہ۔